ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرق بین والدت و ولدہا، جو کوئی تفریق پیدا کر دے گا، الگ کر دے گا، سیپریٹ کر دے گا ایک ماں کو اپنے بچے سے. بچے سے مراد کم عمر کا بچہ ہے، بڑی عمر کا 30-40 سال کی عمر کی بات نہیں ہو رہی. ایک بچے سے نان ایڈلٹ ہے ابھی، جو یہ یوتھ میں ہے، یعنی کہ انفینٹ ہے یا بچہ ہے ابھی، وہ لڑکا ہے لڑکی ہے ریسپیکٹو، جو کوئی الگ کر دے گا ان کو، فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیاروں سے قیامت والے دن علیحدہ کر دے گا، پھر اس کو اس تکلیف کا مزہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ چکھائے گا. اس حدیث کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو میں مینشن کرتا ہوں. یہ واقعہ ہے صلاح الدین ایوبی کے دور کا، کہ جب انہوں نے مسجد اقصیٰ کو اور فلسطین کو آزاد کر دیا تھا، یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ آزاد ہو گیا تھا، اور اب وقت آتا ہے تھرڈ کروسیڈ کا. اب یورپ سے وہ رچرڈ لائن ہارٹ بھی آ گیا، اور جرمنز بھی ہیں، اور فرینکش، اور وہ فورسز تو یہاں موجود ہیں، بھاگ تو نہیں گئے تھے، مر تو نہیں گئے تھے نا سارے، ادھر ہیں، تو وہاں سے بھی سپورٹ آ گئی ہے، اور اب نئی جنگ بندی جنا ہونے لگی ہے بالکل. اور وہ وقت ہے کہ جب ریاستی امور نہیں دیکھے جا سکتے اتنے زیادہ، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے آپ کی ایک کے ساتھ. تو ہوا یہ کہ مسلمان، ہر طرح کے مسلمان ہر دور میں گزرے ہوئے ہیں، اچھے بھی رہے ہوئے ہیں، برے بھی رہے ہوئے ہیں. تو ان میں سے کوئی مسلمانوں میں سے کوئی تھے جنہوں نے جا کے ایک اور ان کے خیمے کے اوپر حملہ کیا، یا ان کی بستی کے اوپر حملہ کیا، اور ایک انفینٹ بچے کو اٹھا کے لے آئے. اس عورت کو جب پتہ لگا، وہ فرینکش جو تھی عورت، فرینکش کا ورڈ جو ہے نا، ویسے وہ فرینکس یعنی کہ فرینچ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے وہ لوگ سیرسنس کا لفظ استعمال کرتے تھے، سب کے لیے سیرسن تھا. اس لیے مسلمانوں میں بلکہ کوئی یورپین ریس کی وہ تھی، ہو سکتا ہے فرانس کی ہی ہو، یا ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہو. اس کو پتہ لگا، اس کا بچہ چلا گیا، غالباً وہ صرف 3 ماہ کا بچہ تھا، تو وہ تو بہت بری طرح روئی تڑپ، جس طرح ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے کیا دکھ ہو سکتا ہے، کہ اور وہ بھی اس زمانے کو امیجن کریں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ روئی ہے اور تڑپی ہے، اور جا کے اپنے جو ان کے جو لارڈز تھے ان کے آگے جا کے بلبلا کے رو رہی ہے اور بھیک مانگ رہی ہے، کسی طرح سے میرا بچہ واپس لا دو اس طرح کر کے. اب اس کے جو بادشاہ اور وہ جو تھے، جو ان کے لارڈ تھے، وہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین جو ہے وہ ایک عادل، ایک نرم دل بادشاہ ہے تو ہمارا مخالف، لیکن ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم اس کے پاس جاؤ، جا کے اپیل کرو، وہ یقیناً تمہارا مسئلہ حل کرے گا. وہ عورت اسی طرح پھر جاتی ہے، مسلمانوں کی سرزمین میں انٹر ہوتی ہے، اور جو اس کو سپاہی وغیرہ نظر آتے ہیں، رونا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے صلاح الدین سے ملوا دو کسی طرح سے. اس وقت صلاح الدین جو ہے نا، وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں. ابھی آپ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ابھی انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جنگ والا. عورت کو وہاں پہ جو ہے نا لے آتے ہیں، صلاح الدین کے پاس لے آتے ہیں نا، اور صلاح الدین کے آگے وہ اپنا رونا شروع کرتی ہے اور اپنی داستان سناتی ہے، اور اس قدر روتی ہے اور اس قدر اپنے چہرے کے اوپر مٹی ڈال کے وہ تڑپ کے رو رہی ہوتی ہے کہ صلاح الدین خود رو پڑتے ہیں اس کے اوپر، اور اپنی پوری فوج کو پھر حکم دیتے ہیں کہ جہاں مرضی سے ہو سب کام چھوڑ دو، جاؤ اس کا بچہ ڈھونڈ کے لے کے آؤ. یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے چوری کیا میرا بچہ، تو جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اس کا بچہ کہاں پہ ہے. فوج چلی جاتی ہے، اور اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ بہت وقت نہیں گزرتا تو وہ بچے کو لے آتے ہیں نا. وہ عورت بے انتہا خوش ہوتی ہے بچے کو دیکھ کے، اور گلے لگاتی ہے، اور پورے لوگ جو تھے وہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں وہ منظر دیکھ کے. لیکن اتنی دیر میں پیچھے سے 2 اور ایک کپل آ جاتا ہے، مسلمان کپل، اور وہ آ کے صلاح الدین کی، کیونکہ اب ظاہری بات ہے سلطان بھی تو وہی ہے نا، تو قاضی بھی وہی ہے، صلاح الدین کے آگے اپیل کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا غلام ہے، ہم نے خریدا اسے. اور وہ اپنی داستان بتاتے ہیں کہ یہ جو کروسیڈرز تھے نا، انہوں نے ہمارے بچے کو قتل کیا تھا، تو لہٰذا یہ ہم نے ان کا ایک بچہ خریدا ہے. یہ ڈاکو نہیں تھے، یہ کپل ڈاکو نہیں تھا، ان کے آگے بیچا گیا ہوگا بچہ، مارکیٹ میں آ کے بیچ دیا ہوگا، یا کے لا کے دے دیا ہوگا. کہتے ہیں ہم نے رقم دی ہے، اس کی پوری پیمنٹ کی ہے. تو اس کے اوپر صلاح الدین نے کہہ دیا کہ تم لوگوں کی پوری رقم میں اپنے ذاتی خزانے سے دیتا ہوں. اور ان کی بولتی بند کرنے کے لیے یہی حدیث جو بھی آپ کو میں نے سنائی ہے نا، کہ جو کوئی تفریق پیدا کر دے گا ماں اور بچے میں اللہ تعالیٰ، یہی حدیث صلاح الدین ایوبی نے اس موقع پہ سنائی. وہ سلطان بھی تھے، کمانڈر جنرل بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور عالم دین بھی تھے. وہ ایمی تو ان کی اتنی زیادہ تعریف نہیں ہو رہی ہوتی نا، ہر وقت ہر کتاب میں جو یورپینز لکھیں گے وہ تو اسلام کو جانتے ہی ان کی وجہ سے ہیں. جو کروسیڈز کا دور تھا وہ اسلام کو جانتے ہی اس کی وجہ سے ہی ہے.
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.